تو ہمارے اندر بعض اوقات ہمیں خیال ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اول تو اس میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ نمازیں ہم باقی اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے ہم سے مطلوب ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ تو کیا واقعی ہماری نمازوں میں خشوع ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی طرف لگ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسے تیسے نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ رمضان آتا ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کی طاقت ہوتی ہے تو حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات اس پر ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم نے جو فرائض ہیں پورے وہ کر لیے، اب اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ لیکن جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ باوجود ان تمام باتوں کے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، لیکن بے شمار دین کے شعبے ایسے ہیں جن سے بے پرواہی عام ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ آج میں اس میں سے ایک پہلو کا میں ذکر کرتا ہوں پہلے، کہ باوجود اس کے کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ عمل صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی مکلف فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر کے افراد کی، اپنے اولاد کی فکر کر کے ان کی ایسی تربیت کریں کہ جس سے دینی ماحول گھر میں پیدا ہو۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مانا کہ صرف تمہیں اپنی ذات کو بچا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی فیملی کے سربراہ ہو، اپنے خاندان کے سربراہ ہو، تو تمہارا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بلکہ اگر بہن بھائیوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرو۔ اب آج کل یہ صورتحال بہت عام ہو گئی ہے کہ ایک انسان اپنی ذات میں بڑا پکا نمازی ہے، صف اول میں پہنچتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز جماعت میں ادا کرتا ہے، لیکن اس کی اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل الٹی سمت میں جا رہی ہے۔ وہ اس کو نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، روزہ چلو شاید رکھ لیا نہیں رکھ لیا، لیکن نمازوں کی فکر نہیں، نماز کو باجماعت ادا کرنے کی فکر نہیں، اس کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ نہیں، اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ دن رات دوسری طرف لگا ہوا ہے، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، اور اس کو ایسی تعلیم گاہوں میں اس کی تربیت ہو رہی ہے جہاں دین کا کوئی نشان نہیں ہے۔ آج ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میرے سامنے آتی ہیں کہ بڑا نیک لوگ ہیں اور اپنی ذات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دیکھو تو وہ دوسری طرف جا رہی ہے اور اس کو دین کا کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے
کہ جو ایک انسان کے ذمے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس نہیں. وہ سوچتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنا کر لیا، اب یہ نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، نیا ماحول ہے، یہ دنیا کے معاملات کے اندر یہ جانے اور ان کا کام جانے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً آج کل اس بات کو بڑا معیار فخر سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ان کو تعلیم دلوائی ہے، ایسے اسکولوں میں تعلیم دلوائی ہے کہ جہاں دنیا کے علوم بڑے اچھے معیار کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں ہم نے ان کو بھیج دیا. اب وہاں جا کر ان کے جو ذہن ہے یا ان کا جو فکر ہے، سوچ ہے، وہ بالکل مختلف راستہ اختیار کر لیتی. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے نے جو ہے وہ فلاں ڈگری حاصل کی ہے، اس کے اندر نمایاں پوزیشن لی ہے، اور اس کو اسکالرشپ دی گئی ہے، اور اس کی اسکالرشپ کے ذریعے اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے. بے دھڑک اس کو ایک اعلیٰ فخر کی بات سمجھ کر اپنے اولاد کو باہر بھیج دیتے ہیں، اور باہر بھیجنے کے بعد وہ اولاد پھر بعد میں خود روتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. ایسے مثالیں بے شمار ہمارے سامنے آتی ہیں. اچھے خاصے نیک لوگ، اور بس اس لیے اس فکر میں کہ ان کو بہت اعلیٰ ڈگری مل جائے گی تو ان کو بڑی اعلیٰ ملازمتیں ملیں گی، بڑا ان کا اعلیٰ روزگار ہو جائے گا، اس کی فکر میں انہوں نے ان کو باہر بھیج دیا. اور باہر حیرانی ہوتی ہے کہ تہجد گزار لوگ صرف لڑکوں کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو تنہا بھیج دیتے ہیں دوسرے علاقے میں، دوسرے ممالک کے اندر، اور وہاں جا کر وہ بیٹی الگ رہتی ہے، تنہا رہتی ہے، تنہا تعلیم حاصل کرتی ہے. اور بعد میں پھر جب کہا جائے کہ بھئی یہ بیٹی کہاں گئی تو رونا روتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہمارے اختیار سے باہر ہو گئی. ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں باہر نہیں بھیجتے لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کو کی تربیت کا کوئی اہتمام کریں. ایسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے اولاد جہاں دین کا نام و نشان نہیں. ایک مشکل سے ایک اسلامیات کا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ بھی اسلامیات کے گھنٹے میں نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وضو کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے کیا طریقے ہوتے ہیں، نہ ان کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو دین کے بنیادی احکام کا علم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ دین سے بالکل غافل ہو کے رہ جاتی ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اور ٹیلی فون کے اندر جو کچھ خرافات اس کے اندر ہوتی ہے وہ خرافات سے میں ملوث ہوتا ہے. اور وہ ان خرافات کا مقتضا ہی یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی فکر کرے، اس میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ ہم کیا اس پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہم تو نمازی ہیں، الحمدللہ ہم نمازوں کے اندر آتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور ہم نمازوں کی ہمیں توفیق ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کیسے کہاں جا رہی ہے اس کی طرف فکر نہیں. مجھے خود یاد ہے کہ ایک صاحب جو بڑے تہجد گزار تھے اور بڑے ذاکر شاکر بزرگ آدمی، اپنے ایک بیٹے کا تعارف کرا تھے. کہتے جی میرا بیٹا ہے، اس نے دیکھو ماشاءاللہ اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور اس نے فلاں معاملات میں اس نے پوزیشنیں لی ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ ملازمت پر بھی لگ گیا ہے، یہ ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں. البتہ ذرا تھوڑا سا بے دین ہو گیا، کیا مانا کہ یہ ساری باتیں تو بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خرابی ہے کہ بے دین ہو گیا. العیاذ باللہ العلی العظیم. گویا بے دین ہونا یہ کوئی ایسی معمولی سی بات ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں لیکن چھوٹی سی ایک بات ہے مکروہ درجے کی،
معمولی سی، وہ یہ کہ بے دین ہو گیا۔ خدا کے بندے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مشہور ہے کہ ایک حکیم صاحب علاج کیا کرتے تھے کسی کا، تو وہ علاج میں اس کے کبھی کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی تھی، کبھی کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی تھی، کوئی اس کو دست آ جاتے تھے کچھ، تو حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ اچھا کرو، نکل رہا ہے دست، جو مادہ ہے وہ سب باہر جا رہا ہے، کوئی فکر نہ کرو، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو حکیم صاحب نے کہا کہ جی اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، اس کا سارا نظام درست ہے، پیٹ بھی صحیح ہے، گردہ بھی صحیح ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی ہے ذرا سی روح نکل گئی ہے۔ تو یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت اعلیٰ اس نے مقامات حاصل کر لیے ہیں، ڈگریاں اس کو مل گئی ہیں، اعلیٰ ملازمتیں اس نے حاصل کر لی ہیں، بس ذرا سا بے دین ہو گیا، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ اس کی طرف فکر ہی نہیں کہ دین کا کوئی، دین کی معلومات سے اگر وہ خالی ہے، دین پر عمل سے خالی ہے، تو گویا کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں ہے، چونکہ اس نے بڑے اعلیٰ منصب حاصل کر لیا۔ یہ بے فکری جو ہے، قرآن یہ کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنا جائزہ لے کے دیکھو، تو اپنا جب جائزہ لوگے تو تمہارے ذمے جو فرائض عائد ہیں ان میں بہت بڑا فریضہ تمہاری اولاد کا ہے کہ تمہاری اولاد وہ صحیح راستے پر چلے، اور اگر وہ بے راہ ہوتی ہے، غلط راستے پر جاتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کو پکڑا جائے گا، تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ بعض لوگ مثال یہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اولاد تو ہمارے قبضے میں ہے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا، لہذا نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر ہو گیا تھا، اس کی ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام پر تو نہیں آتی، تو ہم بھی اگر، ہمارا بیٹا بھی اگر، ہماری اولاد بھی اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو ہماری کیا پکڑ ہو۔ خوب سمجھ لو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہو گیا تھا، کافر رہا، کافر مرا، وہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اس کے لیے کوشش کی، 950 سال۔ پھر بے شک جب آدمی ساری کوشش کر کے عاجز ہو گیا تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی ہوگی۔ لیکن آپ نے کتنے دن صرف کیے، کتنا وقت آپ نے اس کام پر لگایا کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر رکھیں۔ آپ نے اس کو تعلیم ایسی دلوائی جس میں دین کا کوئی نام و نشان نہیں، آپ نے اس کو ایسے علاقوں میں بھیجا کہ جہاں اس کو بے دین ہونا ہی تھا، خود اپنے عمل سے آپ نے یہ کام کیا، تو پھر آپ وہ مثال نہیں دے سکتے۔ ایک اور بعض اوقات یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اولاد کو بہت سمجھایا، لیکن کیا کریں، مانتی نہیں۔ تو قرآن نے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کے اندر اس کا بھی جواب دیا۔ یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا کہ آگ سے بچاؤ، اس میں خود ایک پیغام دے دیا کہ ایک فرض کرو تمہارا ایک نادان بچہ ہے، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، دنیا کی آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ کی طرف، اور خطرہ ہے کہ وہ آگ کے اندر جا کر جل جائے گا، تو کیا تم صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کرو گے؟ یعنی صرف اس بات پر اکتفا کرو گے کہ بیٹا یہ آگ ہے، اس میں جل جاؤ گے، مت جانا اس میں، اور کیا کہ فارغ ہو جاؤ گے؟ اور اگر وہ آگے بڑھتا رہے تو کیا یہ کہو گے کہ بھئی ہم نے تو بہت سمجھایا ہے، جا ہی رہا ہے آگ کی طرف؟ کوئی باپ اس کو آگ کی طرف جاتے دیکھ کر صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کر سکتی، آگے بڑھ کر اس کو گود میں لے کر اس کو وہاں سے ہٹائے گی۔ تو کوشش وہ معتبر ہے کہ جو جس طرح دنیا کی آگ سے تم ایک اپنی نادان اولاد کو بچاتے ہو، اس طرح اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ تم اپنے گھر میں ماحول ایسا پیدا کرو، بچوں کو ایسی تعلیم دو، جب تک کہ بچہ قرآن کریم نہ سیکھ لے، قرآن کریم اس کو پڑھنا نہ آ جائے، اس وقت تک کسی اور کام میں اس کو مت ڈالو۔ ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلی
تعلیم جو بچے کو دی جاتی تھی وہ قرآن کریم کی ہوتی تھی، ناظرہ ہی صحیح، لیکن ناظرہ قرآن کریم بھی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ناظرہ پڑھ لے نا بچہ تو اس کے دل میں ایمان کا بیج پڑ جاتا ہے، اور پھر آگے وہ ایمان کا بیج اس کو بہت سی برائیوں سے روکتا ہے۔ تو جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا بچہ قرآن کریم پڑھنے کے قابل ہے، اس وقت تک اس کو آگے نہ بھیجو۔ اب ہمارے یہاں وزیر تک بن گئے ہیں لوگ، اور جب ان سے کہا گیا قل اللہ پڑھ لو تو قل اللہ پڑھنے نہیں آ رہا۔ تو وہ در حقیقت یہ اس لیے کہ ہم نے ہمارے ذہن سے دین کی تعلیم و تربیت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین کی معلومات، دین کا علم حاصل کرے۔ نہ صحیح، ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر ایک کو عالم دین بناؤ، ہر ایک کا عالم دین بننا بھی فرض نہیں ہے کہ آپ پورا درس نظامی پڑھاؤ 8 سال تک، لیکن اگر کم از کم جو انسان کے ذمہ فرض عین ہے اس کا علم تو بچے کو ہر حال میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کسی ایسی درسگاہ، الحمدللہ اب ایسی درسگاہیں موجود ہیں جس میں جو دنیاوی تعلیم کہلاتی ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمان بنانے کی بھی فکر ہوتی ہے، اس کو دینی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ایسی درسگاہوں کے اندر اس کو بھیجو۔ جب تم خود ایسے درسگاہوں میں بھیج دو گے جہاں پر الحاد اور بے دینی کا چرچا ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ تم نے ایسی جگہ بھیجا کیوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کرو کہ کوئی بچہ آپ نے کسی درسگاہ میں بھیجا، کسی اسکول میں بھیجا، وہاں پر دین کی معلومات اس کو حاصل نہیں ہو رہی، دین کا علم اس کو حاصل نہیں ہو رہا، تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ اپنے گھروں کے اندر تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نکالو جس میں کچھ دین کی معلومات بچوں کو فراہم کی جائیں۔ کم از کم سیرت طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب مل کر گھر والے بیٹھ کر تھوڑا سا وقت نکال کر اس میں پڑھیں۔ اس سیرت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بھی ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہیں، آپ کی معاشرت بھی ہے، آپ کے سکھائے ہوئے آداب بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے بیٹھ کر پڑھیں۔ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ رات کو تھوڑا سا وقت سونے سے پہلے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے اور اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی کتاب پڑھ لو سب بیٹھ کے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اس میں بیان ہوں گی۔ ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب ہے، وہ سامنے رکھ لو، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو اور سب اس کو سنیں، اس کو سمجھے، تو کم از کم گھر کے ماحول کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم ہو جائے گا، اور یہ اصل مدرسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں ہوتا تھا، صفہ تھا جس میں صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آ کر تھوڑے سے پڑھ گئے تھے، وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا اس کے لیے، لیکن ہر صحابی کا اپنا گھر خود مدرسہ تھا دین کا۔ ہر صحابی کے گھر میں تذکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے تھے، آپ کی سیرت کے ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو رہی تھی وہ اولاد بھی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ اس میں کیا مشکل کام ہے؟ میں کہتا ہوں 15 منٹ نکال لو، صرف 15 منٹ روزانہ، اور اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مشتمل کوئی کتاب پڑھی جائے، اور پڑھ کر بچوں کو اس کا علم دیا جائے سیرت طیبہ کا، اور پھر سیرت طیبہ کے ساتھ جو بنیادی ضروریات ہیں دین کی، وضو کے احکام، نماز کے احکام وغیرہ وغیرہ، اور اخلاق